السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یمن ایوا کے قلم سے تحریر کردہ ناول اہل دل کے ایپیسوڈ نمبر 25 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ گرمیوں کی تپتی دوپہر تھی، سب گھر والے ظہر کی نماز پڑھ کر اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ بریا صبح سے نیندیں پوری کر رہی تھی، نماز پڑھ کر نیند نہیں آئی تو کچھ دیر کروٹیں بدلنے کے بعد اٹھ بیٹھی۔ آج ندا کی بھی واپسی تھی۔ اماں چاہتی تھی کہ آج ندا کے لیے زردہ بنایا جائے کیونکہ وہ ندا کو بہت پسند تھا۔ وہ زردہ بنانے کا سوچ کر اٹھی اور کچن میں پہنچ گئی۔ بڑی بالٹی سے چاول نکال کر پرات میں ڈالے اور وہیں کچن کے دروازے میں چھوٹی سی چوکی رکھ کر بیٹھتی صاف کرنے لگی۔ گرمی بہت تھی، اس کے چہرے اور جسم پر پسینے کی لکیریں سے بہنے لگی۔ دوپٹے سے بار بار چہرہ اور گردن رگڑ کر صاف کرتی وہ چاولوں میں سے پتھر چن رہی تھی جب اسے خود پر کسی کی گہری نظروں کا احساس ہوا۔ اسے گھر میں بھلا شاہے کے علاوہ کون حق سے دیکھ سکتا تھا؟ یہاں تو دونوں بڑے بھائی اور چچا بریا کو بیٹی کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ وہ اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکتی اپنے کام میں مصروف ہو گئی، مگر نہیں کوئی نظر اس پر ٹکی تھی، اور نظر بھی بہت گہری، کھوجتی ہوئی اور جسم کے آر پار ہوتی ہوئی۔ وہ بے ساختہ اپنا جائزہ لینے لگی۔ دوپٹہ گلے سے ڈھلکا ہوا تھا۔ اس نے دوپٹہ صحیح سے سینے پر پھیلا کر یہاں وہاں دیکھا تو دور درختوں کے نیچے چارپائی پر بیٹھی ندا کے دیور پر نظر پڑی۔ وہ بریا کے چونکنے اور یہاں وہاں دیکھنے پر ڈھٹائی سے ہنس رہا تھا۔ بریا کو شدید غصہ آیا تھا۔ وہ پرات اٹھاتے کچن میں چلی گئی۔ چاول صاف ہو چکے تھے۔ بڑا سا برتن چولہے پر رکھ کر زردہ بنانے کا سامان نکالنے لگی۔ ابھی اس نے گھی وغیرہ نکالا تھا کہ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو ندا کا دیور کھڑا تھا۔ بریا کا دماغ گھومنے لگا۔ بھابھی جی، سوچا اکیلے کام کر رہی ہوں، میں کوئی مدد ہی کروا دوں۔ اس کے نظر انداز کرنے کے باوجود ڈھٹائی سے بولتا دروازے کے پاس پڑی اس چوکی پر بیٹھ چکا تھا۔ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہے میری، اور اکیلی بھی نہیں ہوں۔ گھر میں سب لوگ موجود ہیں، کہو تو بلا دوں سب کو؟ وہ تپتے لہجے میں بول رہی تھی۔ دل میں خوف بھی محسوس ہوا تھا کہ اگر کوئی اسے یہاں اکیلا اس لڑکی کے ساتھ دیکھ لیتا تو یقیناً بریا کو غلط سمجھ آتا۔ جی ہاں، پتہ ہے سب ہے، پھر بھی آپ اکیلی لگتی ہو۔ ویسے سلام ہے اماں بھی کے انصاف کو، ندا بھر جائے تو اتنا بتاتی ہیں، اماں بہوؤں کو دھی سمجھتی ہیں، کام زیادہ نہیں کرواتی۔ آپ کو تو ہر وقت کام کرتے دیکھے، ننھی سی جان ہے آپ کی، تو پھولوں میں رکھے جانے کے قابل ہو، پر ان بے قدروں میں آ گئی۔ بریا کو ماننا پڑا، وہ نہایت ڈھیٹ انسان ہے جو روکنے پر اور بیزاری ظاہر کرنے پر بھی بول رہا تھا۔ وہ چمچ دیگچے میں پٹک کر اسے گھورنے لگی۔ میں یہاں خوش ہوں اور یہ میرا گھر ہے، میں اپنے گھر والوں کے بارے میں کوئی بھی بکواس نہیں سنوں گی۔ اگر مجھے کوئی بیچاری اور اکیلی لڑکی سمجھنے کی غلط فہمی ہے تو آج دور کر لو اور یہاں سے شکل گم کرو۔ بریا نے سرد لہجے میں اسے جتایا۔ دل چاہا سب چھوڑ کر کمرے سے چلی جائے، مگر اسے خوف تھا اس کا یوں کچن سے نکلنا اس لڑکی کو شہ نہ دے، اور وہ بیٹھا بھی کچن کے دروازے میں تھا۔ مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں تو بس ہمدرد ہوں۔ آپ کو پتہ ہے وہ بھابھی شہربانو کا بھائی ہے نا عارف، وہ میرا جگری یار ہے۔ وہ نہ جانے کون سی کہانی سنا رہا تھا۔ بریا کا سر درد کرنے لگا۔ تو میں کیا کروں؟ تم چاہتے ہو یا دیدی کو آواز دو؟ بریا نے سختی سے اسے دھمکی دی۔ اس کی ڈھٹائی اسے اندر سے پریشان کر رہی تھی۔ ارے بھابھی جی، بات تو سن لو۔ دیدی کو بلانا ہوا تو میں بلا دوں گا۔ عارف کے گھر اس کی اماں اور آپا مہرو آپ کے بارے میں باتیں کرتی ہیں نا، تو عارف نے ہم دوستوں کو بتایا کہ آپ کی اس گھر میں قدر نہیں۔ سنا ہے آپ نے شاہ ویر کو خود شادی کے لیے کہا تھا اور آپ کا شہر میں لڑکوں کے ساتھ چکر تھا۔ وہ چوکی کھسکا کر کچھ اندر ہوتا رازداری سے پوچھ رہا تھا۔ بریا ساکت رہ گئی۔ اسے اب سمجھ آ رہی تھی کہ کیوں وہ لڑکا ہنا کو چھوڑ کر صرف اسے دیدہ دلیری سے دیکھتا رہا تھا، اور اس کی ہمت بھی ان باتوں پر بڑھ گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا بریا لڑکوں سے گھلنے ملنے والی لڑکی ہے، اور پھر تھی بھی تو اتنی پیاری اور معصوم سی حسن کے مالک۔ متوجہ کرتی تھی، شاہ ویر تو بڑا ہی سخت مزاج بندہ ہے، ہم تو حیران ہیں کہ آپ کو رکھ کیسے لیا، میرا مطلب سارے چکر سن کر بھی۔ وہ تو یہاں ہم لڑکوں کو کہیں خواہ مخواہ کھڑا دیکھ کر بھی غصہ ہو جاتا تھا۔ گاؤں میں نا سب لڑکے ڈرتے ہیں شاہ ویر سے، وہ تو پھر آپ پر بھی سختی کرتا ہوگا، ہے نا جی؟ وہ اس کا ہمدرد بن کر اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہا تھا۔ بریا نے بولنا چاہا مگر زبان گنگ تھی۔ ویسے مجھے بہت شوق تھا آپ کو دیکھنے کا، اس دن بھابھی کو میں نے کہا چھوڑ بھی آؤں گا اور لینے بھی آ جاؤں گا۔ سوچا تھا اسی بہانے آپ سے مل لوں گا، آپ کے بارے میں جتنا سنا اس سے بڑھ کر ہو آپ تو۔ اچھا، میری کوئی بھی مدد چاہیے تو بس ایک میسج کر دینا۔ موبائل تو ہوگا نا آپ کے پاس؟ وہ تجسس اور اشتیاق میں پوری طرح ڈوبا ہوا تھا۔ بریا نے کانپتے ہاتھوں سے چولہا بند کیا، سامان وہیں پڑا رہا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر اس لڑکی کے ساتھ سے گزرتی سیڑھیوں تک پہنچی تھی۔ ہر سیڑھی پر لگ رہا تھا قدم پھسلے گا اور وہ زمین پر منہ کے بل گرے گی، اور گر ہی تو گئی تھی۔ منہ کے بل گرایا تھا اس لڑکی نے۔ وہ یہاں آ کر بار بار کیوں بھول جاتی تھی کہ وہ کیا چیز ہے۔ اسے فرح نے ہمیشہ جتایا تھا کہ وہ بد کردار لڑکی ہے، یہاں شاہے نے بھی اسے ایسے ہی رکھا ہوا تھا۔ اس نے غلطی کی، اپنی ذات کا خود تماشا بنایا۔ فرح سے یہاں دوسرے ہی روز بحث کر کے اس نے غلطی کی، اور اس نے سارا ماضی دہرا کر رکھ دیا۔ شہربانو نے گھر بتا دیا، اور اس کے گھر سے نکلی بات اب لڑکوں میں سنی سنائی جاتی تھی۔ اسے لگا وہ بازار میں پڑی کوئی گڑیا ہے جسے جو چاہے دیکھ سکتا ہے، جانچ پڑتال کر سکتا ہے، اور جس کا دل چاہے گا اسے لینے آ جائے گا۔ کمرے میں بند ہو کر بھی سر ڈالے بیٹھی رہی۔ سوال یہ تھا کہ یہ سب شاہے نے سن لیا تو
وہ بریا کو دھکے دے کر نکال دے گا یا پھر اسے اس کھلے صحن میں کہیں دفن کر دے گا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ 2-3 دن سے کمرے میں بند پڑی تھی۔ حماد صاحب پریشان تھے، اس کے لیے جرار سے بھی بحث کر چکے، مگر وہ الٹا ہنا کے رویے کی وجہ پوچھنے لگ گیا تو وہ ٹھٹک گئے۔ مسز سمرہ کا سکون بھی حماد صاحب کو ٹھٹکا رہا تھا، مگر ہنا یا وہ کچھ بتانے کو تیار ہی نہ تھی۔ جرار کی کالز یا میسیجز بھی وہ اگنور کر رہی تھی۔ جرار کو ہنا پر غصہ تو بہت آیا، مگر پھر بھی وہ اس سے ملنے چلا آیا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ویٹ کرتا رہا، مگر ہنا اس بار واقعی ملنے کو آمادہ نہیں ہوئی تھی۔ جرار ضبط کرتا رہا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ مسز سمرہ نے دائم کو بلوا لیا تھا، وہ زبردستی ہنا کے ساتھ فری ہوتا اس کی پرواہ ظاہر کر رہا تھا۔ ہنا، تم دائم کے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ کیوں نہیں چلی جاتی؟ کچھ فریش ہو جاؤ گی۔ مسز سمرہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ماما، میں جرار سے ناراض ضرور ہوں، مگر ان سے تعلق نہیں توڑا، ان کی نکاح میں ہوں۔ میں دائم یا کسی بھی XYZ کے ساتھ کیوں جاؤں؟ وہ زچ ہو گئی تھی۔ مسز سمرہ اس سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ ہنا کا اس پریشانی سے سر درد کرنے لگا۔ اٹھ کر حماد صاحب کے پاس پہنچے تو وہ بھی پریشان بیٹھے تھے۔ ہنا کو محبت سے اپنے حصار میں لے لیا۔ I'm sorry میری جان، میں نے تمہارے لیے بنا سوچے سمجھے فیصلہ کر لیا۔ میں چاہتا تھا تمہیں بہت محبت اور قدر ملے بس، وہ ندامت سے بولے۔ اور مجھے ملی بھی بابا، جرار کی ساری فیملی نے مجھے بٹھا کر کھلایا، اماں نے بیٹی کی طرح پیار دیا۔ وہ سب لوگ بہت خالص ہیں۔ جرار سے میری ناراضگی ضرور ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے خیال نہیں رکھا۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، انہوں نے ضرورت سے زیادہ کیئر کی، اپنی فیملی سسٹم سے ہٹ کر مجھے سہولیات دی۔ وہ سر جھکا کر اداسی سے بول رہی تھی۔ وہی توجہ اور نرمی ہی تو اس کا دل لے گئی تھی۔ جرار جب اسے روتا دیکھ کر سینے سے لگاتا تھا تو اس کے انداز میں دنیا جہاں کی نرمی اور محبت ہوتی تھی۔ وہ جب بولتا تھا تو لگتا تھا اس کے لہجے میں مٹھاس بھر آئی ہے۔ وہ مانتی تھی کوئی بھی اسے جرار کی طرح نہیں چاہ سکتا تھا، مگر وہ اسے دنیا کے ہر کام سے پہلے کیوں نہیں رکھتا تھا؟ اس سے محبت کیوں نہیں کر پا رہا تھا؟ پاپا، میں نے ایک فیصلہ کیا، آئی جسٹ ہوپ کہ آپ میری ہیلپ کریں گے۔ وہ اچانک ہی دل گرفتگی سے بولی۔ حماد صاحب اس کے انداز پر چونکے۔ کیسی ہیلپ چاہیے؟ تمہارے پاپا اب تمہارے لیے کچھ بھی کریں گے، حماد صاحب جذباتی ہو کر بولے۔ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ مسز سمرہ کی برین واشنگ سے تنگ آ چکی تھی۔ جرار سے محبت تھی، اور جن سے محبت ہو جائے ان کی خامیاں دوسروں کے منہ سے سننا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ہنا کا یہی حال ہو رہا تھا۔ واپس جانا چاہتی ہوں جرار کے گھر۔ وہ خوش ہو گئے۔ مسئلہ الجھ رہا تھا، مگر اس بات پر سلجھ جاتا۔ نو پاپا، اپنے گھر، میرا اپنا گھر، وہ سنجیدگی سے بولی تو حماد صاحب اسے دیکھ کر رہ گئے۔ ندا شام کو چائے پی کر واپس جا چکی تھی۔ دیدے نے سردہ بنا لیا تھا، اور بریا کا یوں سامان پھیلا کر کمرے میں بند ہونا بھی انہیں حیران کر گیا تھا۔ وہ اماں کے بار بار بلانے پر کمرے سے نکل کر ان کے پاس تو جا بیٹھی تھی، مگر اس نے ندا کے دیور کی نظریں مسلسل خود پر گڑھی ہوئی محسوس کی تھی۔ ندا مل کر جانے لگی تو اماں اسے اصرار کر کے گئی تھی کہ اس کے گھر آئیں اور بریا کو بھی لائیں۔ بریا کو ان کے محبت پر شک نہ تھا، مگر وہ ان کے گاؤں کی نہ جانے کس کس گھر میں مشہور ہو چکی تھی، اسے یہ بات پریشان کر رہی تھی۔ شام کو ندا کے جانے کے بعد بھی وہ پہلے کی طرح اٹھ کر کام نہیں کروا پائی تھی، سست سی اپنی جگہ پر لیٹی رہی۔ اماں نے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا بریا؟ اماں کے پوچھنے پر وہ چونکی، پھر سر ہلا دیا۔ اسے شاہے سے بات کرنی تھی، مگر کیسے میسج کرتی؟ اماں کا موبائل اٹھا کر دیکھا، ٹچ موبائل تھا، اور بریا کو تو سپ کر کے ان لاک کرنا بھی نہیں آ رہا تھا۔ موبائل ایک طرف رکھ کر اداسی سے سیاہ اسکرین کو تکنے لگی۔ مغرب کے اذانوں پر اماں نے آواز دی تو سستی سے اٹھ کر وضو کرتی جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ لوگوں سے ڈر لگتا تھا، ان سے آنسو چھپا لیتی تھی، اور درد بھی۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہر غم آنسو بن کر بہنے لگتا تھا۔ سجدے میں جاتی تو کتنی دیر روتی رہتی تھی، جانے کیوں اللہ کے پاس نہیں جاتی تھی پہلے، کتنا عرصہ محروم رکھا خود کو۔ سجدہ کر کے لگتا تھا ماں کی گرم آغوش میں آ گئی ہے۔ نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سب سے پہلے عزت کی دعا کی، اور اسی کو دہراتی رہی۔ اسے اب ذلیل ہونے سے ڈر لگتا تھا، اسے اب بد کرداری کے طعنے سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بریا، نماز پڑھ لی تو آ جا، شاہے کی کال ہے۔ اماں کی آواز پر وہ جھٹکے سے اٹھی، جائے نماز جیسے تیسے لپیٹتی اماں کے پاس پہنچی، موبائل پکڑتے ہی صحن کے دوسری طرف درختوں کے پاس پہنچی۔ یہ پگلی شام کو درختوں کے نیچے جا پہنچتی ہے۔ اماں اسے دیکھتی سر پکڑ کر رہ گئی۔ سنو، اس نے تیزی سے کہا تو شاہے مسکرایا۔ سناؤ؟ وہ پورے دل سے متوجہ ہوا۔ مجھے تمہارے پاس رہنا ہے، وہ پریشانی سے بولی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ شاہے ٹھٹک گیا تھا۔ نہیں، بریا رونے والی ہو گئی۔ نہیں ٹھیک، مجھے تمہارے پاس رہنا ہے، یہاں ڈر لگتا ہے۔ وہ بس رو دینا چاہتی تھی، چیخ چیخ کر کہنا چاہتی تھی کہ یہاں اب لوگ اس کے کردار پر بولنے لگے ہیں۔ بریا، کیا ہوا میری جان؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، وہ محبت بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کے انداز میں محبت تھی، الفاظ جذبوں سے بھرے تھے۔ تم میری بات کیوں نہیں مانتے؟ مجھے موبائل بھی نہیں لے کے دیا، اپنے پاس بھی نہیں رکھنا، پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ اس کے لہجے اور انداز پر غور کرنے کی حالت میں نہیں تھی۔ اسے پھر سے فرسٹریشن کا دورہ پڑنے لگا تھا۔ بریا، مجھے کھل کر بتاؤ ہوا کیا ہے، کیونکہ نہ میں تمہیں اپنے پاس رکھ سکتا ہوں، نہ موبائل دے سکتا ہوں، اور تم یہ دونوں باتیں جانتی ہو۔ لڑنے کے لیے بہانے مت بناؤ، بس یہ بتاؤ کہ کیا بات ہے۔ میں نرمی سے بولا تھا، مگر الفاظ میں سختی تھی۔ یہ بہانہ نہیں ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔
تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ اسے لگا وہ رو پڑے گی اور وہ رونا ہی تو نہیں چاہتی تھی۔ یہ نیا بھوت کیوں سوار ہو گیا؟ گھر میں رہنے سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ زٹ ہو گیا۔ بریا کی ہر دن نئی ضد تھی۔ ہنا بھی تو گئی ہیں یہاں سے، میں کیوں نہیں جا سکتی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنا کا حوالہ دے گئی تھی۔ نہ جانے وہ کام جو دوسروں کے لیے آسان ہوتے تھے وہ بریا کے لیے ناممکن کیوں بن جاتے تھے۔ بریا، تم دوسروں سے موازنہ کرنا چھوڑ دو۔ تمہیں وہاں سب سے زیادہ پیار مل رہا ہے تو قدر کرو۔ یہ بحث ختم کرو اور بتاؤ طبیعت کیسی ہے؟ زیادہ کام تو نہیں کیے نا؟ وہ اسے اٹل لہجے میں سمجھا کر بات بدل گیا۔ وہ بریا کا دل رونے لگا۔ وہ ہاں نہیں میں جواب دیتی اماں کے پاس پہنچی اور موبائل اماں کو پکڑا کر اپنی چارپائی پر سست سی لیٹ گئی۔ شاہی کی پھر سے سست سی ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، ایسے گمسم سی لگ رہی ہے۔ ہر شام درختوں کے نیچے چلی جاتی ہے، مجھے لگتا ہے کوئی اثر ہو گیا۔ اماں پریشانی سے اسے بتا رہی تھی۔ وہ اماں کو تسلیاں دیتا کال کاٹ گیا، جبکہ بریا رات کو چھپ چھپ کر روتی رہی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔